کئی سال پہلے بتا دیا کہ بھئی سورج کی بھی اپنی آربٹس ہے. سورہ یاسین کے اندر بھی ہے, سورہ یاسین کے اندر ہے, وہ سورہ یاسین کی جو آیت ابھی اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے سامنے وہ آیت بھی آئے تو معلوم چلے گا. منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور آسمان کے اندر ہر چیز اپنے ارد گرد اپنا جو آربٹ ہے اس کا دائرہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. بتاؤ 1400 سال پہلے بتا دی اور سائنٹسٹ کیا ہوئے اب مانتے ہیں. دوسری مثال دیتا ہوں. دوسری مثال یہ ہے کہ جس کے بارے میں ڈاروین کا نظریہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے دوسری تیسری اور چوتھی کक्षा کے اندر. یہ بات شروع ہو جاتی ہے سوشل سماجک وگیان کے اندر کہ بھئی انسان پہلے کیا تھا, بندر تھا. کیا تھا, جس کی پونچھ تھی, دھیرے 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 ختم ہو گئی. اس کو بنانے والا کون ہے معلوم؟ یہ جو فلسفی ہے اس فلسفی کو بنانے والا ڈاروین آتا ہے. لیکن اسی ڈاروین کی جب بایوگرافی پڑھیں گے, میں نے اس کی بایوگرافی پڑھی, اسی ڈاروین نے اس فلسفی کے تقریباً 12 سے 15 سال کے اندر اسی فلسفی کو ریجیکٹ کر دیا. بولے یہ بات غلط ہے, پہلے انسان ہی ایسا. اور 1400 سال پہلے ہی پارے کے اندر تیسرے رکوع میں بتا دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں نے انسان کو بنایا. دیکھو قرآن نے فوراً 1400 سال پہلے قرآن پہنچ چکا ہے اور سائنس ابھی تو ترقی کر رہا ہے. لیکن ہماری غلطی, ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو بس کیا کیا معلوم ہے, ہم نے اس قرآن کو اپنے گھر کی ابتدا کے لیے رکھ دیا, دکان کی ابتدا کے لیے رکھ دیا. جب وظیفے کی ضرورت پڑی تو وظیفہ پڑھ لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ حدیث کا وظیفہ دیکھے. بھائی جس کو روزی روٹی چاہیے مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لے, سورہ تبارک پڑھ لے. لیکن آج ہم نے وہ سب نہیں کیا. دوسرے بڑے سے بڑے وظیفے کیے, 40 دنوں کے وظیفے کیے, 41 دنوں کے وظیفے کیے, 2 مہینوں کے وظیفے کیے, تعویذیں باندھ لی, ہے نا. لیکن ہم نے یہ چیز نہیں کی. سورہ واقعہ نہیں پڑھا, سورہ تبارک نہیں پڑھی, سورہ یاسین نہیں پڑھا, ہے نا. ایک پارہ پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھا. بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. نیوز پیپر میں شیئر مارکیٹ میں جو لوگ لگتے ہیں نا, ان کو معلوم ہے کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک یہ مارکیٹ کب کلوز ہوتا ہے, کب اوپن ہوتا ہے, کون سا مارکیٹ کا اثر کب پڑتا ہے, امریکن مارکیٹ کا, انٹرنیشنل مارکیٹ کا, انڈین مارکیٹ کا کب اثر, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ کتنے پارے میں کون سے پارے میں کون سا موضوع ہے؟ ہم قل اللہ احد پڑھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے قل اللہ کا مطلب کیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس سورہ فاتحہ کو کیا کہنا چاہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن محدود ہے. لیکن عزیزو قرآن کریم اتنی ساری چیزوں کا مجموعہ ہے, اتنی ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کہ اگر اس کو کھولنے جائے تو پوری کی پوری دنیا وہ ہو جائے. اب میں آپ کو اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ماڈرن نالج ہے, ماڈرن سبجیکٹس ہے, جیسے میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, سائنس کے اندر دوسرا کیا ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے. کامرس میں دیکھیں تو کیا ہے, اکنامکس ہے, مائکرو اکنامکس ہے, میکرو اکنامکس ہے, اسٹیٹسٹکس ہے. پھر زبان میں دیکھو فلسفی ہے, سائیکولوجی ہے, آرٹس کے اندر بہت ساری چیز, میوزکس بھی ہے, دیکھو میوزک بھی آتا ہے. پھر اس کے علاوہ سائیکولوجی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں, جیسے جادو بولتے ہیں. جتنی بھی چیزیں لے لو, میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کی مثال قرآن کریم سے دے دوں گا. قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے. میں اس لیے آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ ایک حکومت ہماری ایسی تھی, سلطنت عثمانیہ. یہ سلطنت عثمانیہ کے بعد سے یہ جو علوم تھا, جتنا بھی علوم آج ہم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, وہ سب کا سب عربی زبان میں تھا. لیکن سب سے پہلے فرانس کے 2 آدمی, جس بادشاہ کے 2 لڑکے, جس کو کیا بولتے ہیں, شہنشاہ کے 2 لڑکے صاحبزادے, اس کے صاحبزادے عرب ملکوں میں, ترکستان میں, دمشق میں گئے, وہاں سے عربی علوم کو چرایا. اور پھر انہی لوگوں نے عربی لائبریریوں پر, ہماری لائبریریوں پر اتنا سارا وہ کر دیا, ظلم کیا کہ پوری کی پوری جب ندیاں جاتی تھی تو ندیوں کے اندر جو پانی کا کلر ہوتا ہے نا, وہ کلر بھی بلیو نظر آ رہا تھا. وہ رنگ صحیح ہوتی تھی وہاں پہ. وہ ہماری سب عربی زبان کی کتابیں وہاں سے لے گئے. اور آج بھی تم دیکھو تو آکسفورڈ ہے, لنڈن ہے, کیمبرج ہے, وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بعض کتابیں ہمارے مسلم سائنسدانوں کے نام سے موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں, زولوجی پڑھتے ہیں, زولوجی جانور کی جو سٹڈیز ہوتی ہے, اس کے اندر سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ 3 جلدوں میں لکھی ہے, حیات الحیوان. علامہ دمیری کی 3 جلدوں میں کتاب ہے حیات الحیوان. آج بھی زولوجی کی سٹڈی میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن نام بدل دیا. جو آنکھوں کی سرجری رہتی ہے نا, آنکھوں کی سرجری, جو ماسٹر آف سرجن رہتے ہیں آنکھوں کی سرجری کے اندر, ایک نام آتا ہے الہیزن, بہت بڑے سائنٹسٹ کا. اب میں جب نام لیا الہیزن تو آپ کے سامنے کیا لگا, کوئی عیسائی سائنٹسٹ ہوگا. لیکن اصل میں وہ ابن الہیثم ہے, جو بہت بڑے محدث تھے, جنہوں نے سب سے پہلے آنکھ کی سرجری کی ابتدا کی. یہ جو سرجری کے لیے جو آلات آتے ہیں نا, آلات استعمال کرتے ہیں, وہ آلات سب سے پہلے علامہ زہراوی نے استعمال کیے تھے. یہ جو پلین پہ ہم جو یہ سفر کرتے ہیں, ایروپلین جو رہتا ہے, جیٹ پلین رہتا ہے, اس کی سب سے بڑی شکل سب سے پہلے ہم کیا سمجھتے ہیں, رائٹ بردرز. یہی پڑھا ہے ہم نے کہ رائٹ بردرز نے پلین کی ڈسکوری کی, اس کی انوینشن کی. لیکن سب سے پہلے عباس ابن فرناس نے کی. آج بھی
ترکستان کے اندر قسطنطنیہ کے اندر اس کا اسٹیچو موجود ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا اور پوری کی پوری جگہ موجود ہے جہاں پہ اس نے سب سے پہلا پلین اڑایا تھا، وہ مسلمان تھا عباس ابن فرناس۔ ایسے کئی سارے عربک کی مثال دے دو، کمپیوٹر سائنس کے اندر جو الجبرا استعمال ہوتا ہے، الجبرک سائنس، الجبرک ایرتھمیٹک اور الجبرک، اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خود امام ابو حنیفہ کے حکم پر ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جس کتاب کا نام تھا الجبرا والتحقیق، جو عربی میں موجود ہے۔ سوچو جتنا بھی علم ہے آج ہم غلامیانہ طور پر پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جا کے جھکنا پڑتا ہے اور تب جا کے علم لیتے ہیں۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، سورہ یوسف کی آیت ہے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا ہی خزانہ ہے، لیکن ہم کیا ہے ذلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ذرا عزیزو سوچو کہ جس بھی اسکول میں جائے، جس بھی یونیورسٹی میں جائے، جس بھی کلاس کے اندر جائے، جس بھی دھندے کے بھی جس فیلڈ میں جائے، ذرا سوچو اس میں میرا مسلمان، میرا باپ، میرا پوروجوں کے اندر ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن وہ ہم سے چرا کے لے گئے۔ اس لیے اس کو کمزور نہیں سمجھنا، ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی فتنے ہیں، یہودی ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے ہمارے اس ملک کی بات کہہ دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 فیل ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ تم اسکول کرو، اسکول پاس کرو، لیکن یہ ہماری چیزیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو دوسرے لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ آ رہا ہے کہ جو پاسپورٹ بنتا ہے، جو آدمی 10 فیل ہوگا تو اس کے پاسپورٹ میں ایسا سمبول ہوگا کہ وہ جس بھی ملک میں جائے گا، ہر ملک میں اس کو ابھر طور پر دیکھا جائے گا۔ پاسپورٹ تو ہونا چاہیے دوسرے ملک میں جانا ہے، لیکن پاسپورٹ میں ایسا سمبول ہوگا، کلر کا ڈفرنس ہوگا کہ جو 10 پاس ہوگا اس کا پاسپورٹ الگ، جو 10 فیل ہوگا اس کا پاسپورٹ الگ، جس کی وجہ سے وہ جس بھی ایئرپورٹ پہ اترے گا کسی کی بھی نظر پڑے گی، داڑھی ہوگی، جبہ لگا ہوگا، ٹوپی ہوگی اور پاسپورٹ میں وہ کلر دکھے گا تو ہر ایک کی نظر پڑے گی یہ تو آدمی ابھڑ ہے، یہ مسلمان تو کیسے ابھڑ ہے، مسلمان تو کیسے بھائی مسجدوں کے سامنے کھڑے رہنے والے، مسلمان کیسے پھر دکھا رہے ہو؟ نہیں عزیزو، نہیں، ہم سب کو یہ سکھایا گیا ہے، قرآن کریم ہم کو سکھاتا کہ تم بندے بنو، ایسے بندے بنو کہ چاہے میدان میں جائے تو اس میدان کو کامیاب کر دے، اسکول میں جائے تو اسکول میں نام روشن کر دے، UPSC کے تو پہلا نمبر میں IAS بنے، لیکن جب عقیدے کی بات آئے، رونے کی بات آئے، آنسو بہانے کی بات آئے تو ہمارا سجدے میں بہے، یہاں بہے۔ کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ اگر ہم مسجدوں میں نہیں روئیں گے تو کل اللہ دوسروں کے سامنے بلائے گا۔ ایسے ظالم بادشاہ ہو گئے، کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک جگہ ہم نے پڑھا، اکونومکس کے بارے میں آتا ہے نا، اکونومکس کے اندر ایک پڑوس ملک کے بہت بڑے آدمی ہیں علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی، جن کی کتاب ہے الاقتصادیات، اور اس کتاب کے اکونومکس اور مائکرو اکونومکس، چھتیس گڑھ کے اندر ایک آدمی ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے مائکرو اکونومکس کے اوپر۔ اس کے 27 نمبر کے پیج کے اندر حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک سٹی ایسی ہے کہ جس کی تمام بینکوں نے انٹرسٹ یعنی سود لینا بند کر دیا۔ تحقیق کی گئی تب معلوم چلا اس لیے بند کر دیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے سود لینے سے فائدہ ہوگا، لیکن جب بہت ڈیپ ریسرچ، گہری ریسرچ کی گئی تب معلوم چلا کہ انٹرسٹ میں، بغیر انٹرسٹ کے بینکوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب سود لے رہے ہیں تو بینکوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں سب کب سے بتا دیا، 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بھائی سود لینا حرام ہے۔ کیوں؟ سود میں ظاہری طور پر یوں لگے گا کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، بیاج میں میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اسے انسان پھنس رہا ہے۔ تو یہ ہم کو قرآن کریم میں سکھایا گیا ہے۔ اسی اکونومکس کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ حفظ الرحمن نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک، یہ جو آج ہمارے ملک میں کتنے سارے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لگاتے کہ نہیں لگاتے بھائی، وہ ٹیکس، فلانا ٹیکس، وہ ٹیکس، لیکن بتایا کہ اگر انسانیت کا کوئی بھی ملک ہوگا حقیقی طور پر وہ اسلامی خارجی نظام چلائے گا، مطابق طور پر ہر انسان صحیح طور پر زکوٰۃ دے، ہر انسان صحیح طور پر زکوٰۃ دے، جس کو دینی ہے اس کو دے، جس کو پہنچنی ہے اس کو پہنچے، اس انتظام کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو کوئی بھی ملک کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غریب اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا، غریب باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا بیلنس ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ اس لیے کہا عبد جی، کیوں کہا عبد جی؟ تاکہ ہم سب پوری کی پوری انسانیت اللہ کی بندگی قبول کرے، اللہ کو رب مانے، اور اپنے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو، لیکن اس کے دل میں ایک ہی ہو کہ بھئی مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے کہا کہ بچپن سے معصوم بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے، چاہے وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، اس بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو۔ واقعہ سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا کہ بھئی آج بڑے بڑے تہجد گزاروں کی اور بچیاں چلی جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تربیت کی فکر نہیں کی، اپنے عقیدے کی فکر نہیں کی۔ اس لیے کہا کہ بندہ بن کر رہے، کیا بن کر رہے؟ بندہ بن کر رہے۔ اور بندہ کب بنے گا؟ کہ چاہے